اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے لوط اور آپ کی اہلیہ سارہ بھی ہمراہ تھیں۔ انہوں نے بابل یعنی کلادینیوں کی سرزمین سے ہجرت کرتے ہوئے کنانیوں کی سرزمین کا رخ کیا۔ یہ لوگ ہاران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے، یہی بیت المقدس کا علاقہ تھا۔ حیران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا اس وقت دنیا بھر کے لوگ کافر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سیدہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو میاں بیوی میں یہ باتیں ہوئی۔ ہاجرہ کہتی ہیں ہمیں یہاں کس کے پاس چھوڑ چلے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے پاس۔ یہ جواب سن کر کہنے لگی تو پھر میں تو اپنے اللہ پر راضی ہوں۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں بالائی حصے میں ایک بہت بڑا درخت بھی تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج کل زمزم کا چشمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ کوئی آدم زاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور خود واپس فلسطین چلے گئے۔ چند دن کے بعد کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو پیاس لگی۔ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گیا۔ وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکیں، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا اور وہ اس پر چڑھ گئیں۔ وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے۔ ان کی نظر تھک کر لوٹ آئی، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتری، وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیض کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر یوں بھاگی جس طرح کوئی پریشان یا مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ عالم اضطراب میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں۔ انہوں نے 7 دفعہ اسی طرح چکر کاٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہاں پہنچی، پانی کو حوض کی شکل دینے لگی، چلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ ان کے مشکیزہ بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آیا۔ انہوں نے خود پیا، اپنے بچے کو پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد مل کر کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ وقت گزرا تو قدا کی طرف سے بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے نے مکہ کے نشیبی علاقے میں قیام کیا۔ قافلے والوں کو ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا۔ وہ کہنے لگے، یہ پرندہ تو صرف پانی پر منڈلایا کرتا ہے، یہاں تو پانی نہیں ملتا۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے پانی کا کنواں دیکھا تو آ کر اپنے قبیلے والوں کو اطلاع دی۔ سارا قافلہ وہاں آ گیا۔ وہاں حضرت ہاجرہ تھی۔ قافلے والے ان سے کہنے لگے، کیا آپ ہمیں یہاں خیمہ زن ہونے اور کنویں کا پانی استعمال کرنے دیں گی؟ انہوں نے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ اس کنویں پر ان کا کوئی حق یا ملکیت نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اور عزیزوں کو بلوا لیا۔ اس طرح وہاں کئی گھر بس گئے۔ یوں مکہ مکرمہ میں آبادی کا آغاز ہوا۔ بنو جرہم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و بیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ لوگ رہائش کی غرض سے مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، تاہم اس وادی سے ان کا گزر پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بار اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ آئے، اس کی تفصیل کا صحیح علم نہیں ہو سکا، تاہم کم از کم وہ 4 مرتبہ یقیناً تشریف لائے۔ ان 4 سفروں میں سب سے پہلا سفر تو وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فقید المثال اہتمام کیا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ حکم الہی ہے۔ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور پوری قوت سے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبح عطا فرمایا۔ اس سنت ابراہیمی کی یاد آج تک منائی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے روز جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ عمل خیر قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جرہم قبیلہ مکہ میں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے ان سے عربی زبان سیکھ لی اور انہی کے خاندان میں شادی کر لی۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے، حضرت اسماعیل گھر پر نہ تھے، بہو موجود تھی، ان سے حالات دریافت کیے۔ اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، فرمایا جب اسماعیل گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے، گھر کی چوکھٹ تم ہو، تم کو تبدیل کرنے کا حکم دے گئے ہیں۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب انہوں نے دوبارہ شادی کی۔ یہ شادی بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر مکہ آئے، اتفاق سے اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی، گھر کے حالات پوچھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا کہ گھر میں خیر و برکت ہے، شکار کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے اسے کہا کہ تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت اسماعیل زمزم کے پاس بیٹھے تیر گھڑ رہے تھے۔ والد گرامی کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے۔ والد کی بے حد عزت و تکریم کی بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اس سفر میں دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آنے کی دعوت دی۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے مزاز بن عمرو کی بیٹی سے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے نابت اور کدار زیادہ مشہور ہوئے۔ کدار مکہ میں مقیم رہے، یہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔